بے شمار صفات اور کمالات کا جامع ہے، اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ تمام مخلوق کا فریاد رس ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا، مخلوق کے سوالات کو پورا فرمانے والا ہے۔ دکھ اور پریشانیوں کی ماری مخلوق اسے پکارتی ہے اور اپنی من مانی مرادیں پاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے مخلوق میں سے اپنے پسندیدہ اور برگزیدہ بندوں کو بھی یہ اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ وہ مخلوق کے کام آتے ہیں۔ اللہ کی عطا سے مخلوق کی فریادیں سنتے ہیں، پوری کرتے ہیں، اور یہ اہل اسلام کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ حقیقی طور پر اللہ ہی مدد فرمانے والا ہے۔ باقی جو بھی کسی کی مدد کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، وہ اللہ کے اس دی ہوئی عطا کے مطابق کرتا ہے۔ اب دنیاوی نظام بھی اسی کے مطابق ہے، جس کے پاس جتنے اختیارات ہوتے ہیں وہ اسی حساب سے کسی کی ہیلپ کر سکتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، اور یہ قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ اللہ کریم کا فرمان ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک لوگ، نیک ایمان والے، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ اللہ بھی مدد کرتا ہے، نیک بندے بھی مدد کرتے ہیں، فرشتے بھی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا کسی وقت اسے مدد کی ضرورت ہو، لیکن ایسی جگہ ہو جہاں کوئی مددگار نہیں ہے، تو وہ یوں پکارے، تو قاعدہ حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھتے، راوی فرماتے ہیں کہ وقد جرب ذالک، یہ تجربہ شدہ ہے کہ پھر ان کی مدد ہوتی ہے، اور یہ باقاعدہ حدیث میں ایسا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بہت سی صفات کا مظہر بنایا ہے۔ احادیث پاک اور سیرت طیبہ پر سرسری نظر ڈالنے سے یہ بات روشن ہوتی ہے کہ اللہ کی عطا سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق کی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے۔ اس صفت حاجت روائی سے جن و انس بھی برکتیں پا رہے ہیں، صغیر و کبیر، چرند پرند، قابیدہ و بیدار، سبھی برکتیں پا رہے ہیں۔ نبی پاک کی حاجت روائی، مشکل کشائی، امداد فرمانے کا سلسلہ یہ بڑا وسیع ہے۔ اس موضوع پر امام علامہ ابو عبداللہ محمد بن موسیٰ مالکی مراکشی نے پوری کتاب تصنیف فرمائی ہے، جس سے کئی بڑے بڑے علماء محدثین استفادہ کرتے ہیں۔ اس کتاب میں بھی کئی واقعات ہیں، اس کے علاوہ دیگر بھی جتنے واقعات ہیں مدد کے حوالے سے، اگر ان کو جمع کیا جائے، احاطہ کیا جائے، تو قلم گھس جائیں، دواتیں خشک ہو جائیں، کاپیاں رجسٹر ختم ہو جائیں، اتنے واقعات ہیں مدد کے حوالے سے۔ غرناطہ کے ایک آدمی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ حکیموں اور طبیبوں کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کی تندرستی کے لیے حضور کی بارگاہ میں ایک درخواست زائرین طیبہ کے ہاتھوں لکھ بھیجی۔ کوئی جا رہا تھا مدینے، اس کے ہاتھ ایک اپلیکیشن دے دی کہ میرے آقا کی بارگاہ والا کہ حضور تو یہاں سے بھی سن لیتے ہیں، لیکن بس اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، جیسے درود پاک ہم یہاں سے پڑھے حضور سنتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم پورے ہفتے کا اکٹھا کر کے وہ لاکھوں کی تعداد میں کسی کو بھیجتے ہیں، وہ حضور کے روزے پہ حاضر ہوتا ہے، پیش کرتا ہے، سب کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو یہ انداز ہوتا ہے، کئی لوگ یہاں سے چٹھی بھیجتے ہیں، کسی کے ہاتھ سلام بھیج دیتے ہیں، لکھ کے بھیج دیتے ہیں، زبانی بھیجتے ہیں۔ تو انہوں نے لکھ کے درخواست زائر طیبہ کے ہاتھوں بھیجی، جس کا مضمون یوں تھا، یہ طویل عرصے سے سخت بیماری میں مبتلا ہے، اور اس کی درخواست ہے جو اللہ کے رسول کے روضہ عطر کے وسیلے سے شفا کا طالب ہے، اس کے قدموں نے کام کرنا چھوڑ دیا، صرف اشارے کر سکتا ہے، ہاتھ سے اشارہ کر سکتا ہے۔ یا خاتم المرسل، اے شفاعت فرمانے والے، یہ ایک ایسے بیمار کی درخواست ہے کہ جس کا دل رو رہا ہے،
نگاہ شرم کی وجہ سے جھکی ہوئی ہے، آپ کی ظاہری حیات اور اس کے بعد بھی ہم آپ سے پر امید ہیں کہ آپ یقینی خطروں کو بھی دور فرما دیں گے۔ جو ہی وہ قافلہ روضہ عطر پر حاضر ہوا، درخواست میں لکھے اشعار پڑھے گئے، وہ بیمار بالکل تندرست ہو گیا۔ جس آدمی کو درخواست دی گئی تھی جب وہ واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ مریض ایسا تندرست ہو چکا تھا کہ جیسے کبھی بیماری نہیں ہوتی۔ اسی طرح اور بے شمار واقعات ہیں کہ حضور نے مدد فرمائی۔ تو ہمارا یہی عقیدہ ہے، مسلمانوں کا شروع سے یہ عقیدہ ہے کہ حضور سنتے بھی ہیں، مدد بھی فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔